آپ گریہ کرنے لگتے ہیں، فلک پہ محرم کا چاند دیکھتے ہیں، آپ گریہ کرنے لگتے ہیں۔ کیوں نہ گریہ کیا جائے کہ وہی چاند ہے کہ جس چاند نے زہرا کا بھرا کر لٹ گیا، جس چاند میں زہرا کی کمائی برباد ہو گئی، جس چاند میں زہرا کا چاند ڈوب گیا۔ عزادارو تاریخ چاہیے چاند کو آپ نے آسمان پہ دیکھ لیا ہے، لیکن زہرا کا چاند کے عالم میں ہے۔ اور آپ نے چاند دیکھا، سینے پہ ماتم کیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں لیلا کی گودی اجڑ گئی، یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں رباب کی گودی اجڑ گئی، یہ وہی چاند ہے جس چاند میں عباس شہید ہوئے، یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں حسین کے گلے پر خنجر چلا، یہ وہی چاند ہے جس میں زینب کا بھائی جدا ہو گیا، یہ وہی چاند ہے کہ جس چاند میں حسن کا لال سے شہید ہوا۔ عزادارو یہ وہی چاند ہے جسے دیکھنے کے بعد ہمارا دل برداشت نہیں کرتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، اس چاند کو دیکھنے کے بعد جانور بھی گریہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ حسین کے مصائب، حسین کی مصیبت ایسی ہے کہ جس پر پوری کائنات گریہ کرتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ جب چاند نمودار ہوتا تھا تو اہل بیت کے گھر میں ایک شوق کا ماحول چھا جاتا تھا، سیاہ لباس پہن لیتے تھے، ہر جگہ پر عزاداری کرتے تھے، امام حسین کے مصائب کو بیان کرتے تھے۔ ادھر فلک پر چاند آیا، ادھر امام آٹھویں امام نے سیاہ لباس پہنا، آستینوں کو الٹ دیا، گریبانوں کو چاک کر دیا، عزادار بن کر امام مولا گھر سے باہر نکلے تھے کہ ایک ادھر سے آپ کہتے ہیں زامن آہو، آہو جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو، ہرن جو ایک جنگلی جانور ہے، مولا نے اس کی ضمانت لی ہے۔ ادھر ایک صیاد، ایک شکاری، ایک ہرن کو شکار کر کے لے کر جا رہا تھا۔ دیکھیں کہ صرف ہم مصائب سن کر روتے نہیں، اہل بیت کا غم، امام حسین کا غم صرف ہم نہیں مناتے، پوری کائنات مناتی ہے۔ جیسے ہی فلک پہ چاند آتا ہے نا محرم کا، پوری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے۔ عزادارو صیاد، ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ ہرن کے دو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، جس کے لیے ہرن آیا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، کچھ مل جائے جو بچوں کو لے کر جا کر دے دے، کہ صیاد نے اس کا شکار کر لیا۔ ہرن گریہ کر رہا تھا، شکاری سے اپنے زبانے بے زبانی سے فریاد کر رہا تھا، مجھے چھوڑ دے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دے، میرے بچے پیاسے ہیں۔ لیکن شکاری کچھ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اتنے میں ہرن کی نگاہ امام وقت پر پڑ گئی، جو آٹھویں
शिकारी भी बैठा हुआ है। शिकारी बार बार मौला को ताने दे रहा है। मैं कहता था हिरन लौट के नहीं आएगा, आपने इसे आजाद करा दिया, अब हिरन तो चला गया, हिरन लौट के नहीं आएगा। मौला ने कहा कि आएगा, मैंने जमानत लिया है, अगर नहीं आया तो मैं मौजूद हूँ। वो बार बार कहते रहा, बहुत आखिर हो गई। बहुत देर के बाद हिरन आता हुआ दिखाई दिया। जब आया है तो मौला ने पहला सवाल किया कि तुझे पता नहीं था कि तेरा मौला इंतजार कर रहा है कि तेरे आने का, फिर तू आई क्यों नहीं? तो हिरन ने कहा कि मौला मैं वापस आ रही थी, लेकिन मौला मैंने देखा कि मेरे कुछ चाहने वाले, कुछ मेरे सहमत वाले एक जगह जमा थे, एक जगह जमा हो गए थे। जितने मेरे सिर के थे सब एक जगह जमा होकर गिरिया कर रहे थे। मौला मैं भी करीब पहुंच गई। जाने के बाद हमने सवाल कर लिया, क्या बात है, आज कयामत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, तुम सब के सब गिरिया क्यों कर रहे हो?
فاصلے بھی حاصل کر جاتے ہیں اور پوری زندگی امام کے ساتھ رہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی پہلی دلیل یہ ہے کہ عمر سعد کون تھا؟ کہ عمر سعد بھی بچپن سے امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر سعد چاہنے والا تھا، بہت قریبی تھا، بچپن سے ساتھ میں تھا، لیکن معرفت امام نہیں رکھتا تھا۔ انجام کیا ہوا کہ آخری وقت میں بھی وہ واصل جہنم ہوا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ معرفت امام نہیں۔ لیکن دوسری طرف اور امام کے ساتھ کبھی نہیں تھا، لیکن ایک شب میں اسے معرفت امام حاصل ہو گئی، اور جیسے ہی معرفت امام حاصل ہوا ویسے ہی وہ ادھر سے امام کی طرف آ گئے۔ یہ معرفت جو بھی امام کے ساتھ ہو جائے پھر امام اسے مرنے نہیں دیتا۔ وہ رہتے دنیا تک زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا جناب حر کو علیہ السلام کہہ کے سلام کرتی ہے۔ ایک شب میں معرفت امام حاصل کیا اور علیہ السلام ہو گیا، اور پوری زندگی جو امام کے ساتھ رہا لیکن معرفت امام نہیں تھی وہ لعنت اللہ ہو گیا۔ رہتی دنیا تک جب بھی عمر سعد کا نام آئے لوگ لعنت کرتے ملیں گے، اور رہتی دنیا تک جب بھی حر کا نام آئے گا لوگ سلام کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ ہے معرفت امام۔ اگر دل میں معرفت امام ہے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن معرفت امام نہیں ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت تو اس کی ہے نہیں، وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ تو معرفت امام جس کے دل میں ہو اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، اور جس کے دل میں معرفت امام نہ ہو اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ امام حسین یہی بتانے کے لیے مدینے سے نکلے کہ اے دنیا والو تم غافل ہو گئے، دین سے پھر گئے ہو۔ آج چاند رات ہے، فلک پر ایک چاند نمودار ہوا ہے جس کو دیکھنے کے بعد مولا کا ہر عزادار غمگین ہو جاتا ہے۔ جب چھٹے امام سے یہ سوال ہوا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ امام حسین کا وہ کرتا کہ جو خون آلودہ ہوتا ہے اسے فضاؤں میں لہراتا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں ایک سوگ کا ماحول چھا جاتا ہے، اور جو بھی چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سوگ کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ جب کوئی شیعہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے خمیر میں کربلا کی تھوڑی سی مٹی ایک فرشتہ لا کر رحم مادر میں ملا دیتا ہے۔ جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے مٹی کا وہ حصہ جوش میں آ جاتا ہے، جیسے ہی جوش میں آتا ہے چاہنے والے کے آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ حسین کہنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ گریہ کریں، آپ روئیں نہیں، حسین کا نام آتا ہے آپ گریہ کرنے لگتے ہیں۔ فلک پہ محرم کا چاند دیکھتے ہیں آپ گریہ کرنے لگتے ہیں۔
کرتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ جب چاند نمودار ہوتا تھا تو اہل بیت کے گھر میں ایک شوق کا ماحول چھا جاتا تھا. سیاہ لباس پہن لیتے تھے, ہر جگہ پر عزاداری کرتے تھے, امام حسین کے مسائل کو بیان کرتے تھے. ادھر فلک پر چاند آیا, ادھر امام آٹھویں امام نے سیاہ لباس پہنا, آستینوں کو الٹ دیا, گریبانوں کو چاک کر دیا, عزادار بن کر امام مولا گھر سے باہر نکلے تھے کہ ایک ادھر سے آپ کہتے ہیں زامن آہو. آہو جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو. ہرن جو ایک جنگلی جانور ہے, مولا نے اس کی ضمانت لی ہے. ادھر ایک صیاد, ایک شکاری, ایک ہرن کو شکار کر کے لے کر جا رہا تھا. دیکھیں کہ صرف ہم مذاہب سن کر روتے نہیں. اہل بیت کا غم, امام حسین کا غم صرف ہم نہیں مناتے, پوری کائنات مناتی ہے. جیسے ہی فلک پہ چاند آتا ہے نا محرم کا, پوری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے. عزادار و صیاد, ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے لے جا رہا تھا. ہرن کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے تھے, جس کے لیے ہرن آیا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے. کچھ مل